بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں پاکستان اور اہل پاکستان میں یہ بحث اب شدت اختیار کر گئی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو آیا تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا۔ باقی مسلمان ممالک کا کیا طرز عمل ہوگا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کی موجودہ حکومت یا حکومتی جو ڈھانچہ ہے، جس نے پہلے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر رکھا ہے، اگر ان کی طرف سے کہا جائے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تو موجودہ حکومت کا سٹانس کیا ہوگا؟ اس پر آج تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے دو اہم خبریں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوئی 12 دن کی، اس کے بعد ایران نے اب اپنے ملک کے اندر جو مہاجرین ہیں یا غیر ملکی رہ رہے ہیں ان کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اس میں 60 لاکھ افغانی باشندے بھی ہیں جو وہاں پر کسی نہ کسی حوالے سے سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، قیام کر رہے ہیں۔ انہیں کچھ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، کچھ کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور ان کی چیکنگ کے لیے باقاعدہ پوسٹیں بنائی گئی ہیں، چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں، اور ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، اور ان کے موبائل فون بھی ضبط کیے جا رہے ہیں۔ آیا دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ کیا پاکستان کے راستے ایران گئے، اور ان کو کون سا ملک واپس لے گا، واپس افغانستان بھیجا جائے گا، یا پھر ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ چونکہ اس جنگ کے دوران یہ بات بھی منظر عام پر آئی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایران کے اندر موجود ہیں جو اسرائیل کے لیے سپائی کرتے تھے، تو یہ اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ حماس کے آخری جو شخص ہے یا آخری لیڈر ہے اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے گا، اور تمام یرغمالیوں کو رہا کروایا جائے گا۔ اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے امکانات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پورے پلان کو سمجھنا ہوگا۔ جب ایران اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت آخری دنوں میں اسرائیل کا کافی نقصان ایران کے میزائلوں نے کیا۔ اس وقت امریکہ بیچ میں کودا اور اس نے ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد فوراً سیز فائر بندی کا اعلان ہو گیا۔ امریکہ نے بیسیکلی یہ حملہ کر کے اور سیز فائر بندی کر کے اسرائیل کو ریسکیو کیا، چونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس کے بعد جو ایران کے پاس میزائل ہے یا جو اسلحہ ہے اس سے زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ تھا۔ اس کا اعتراف ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ یورپین دورے کے دوران بھی کیا کہ ایران نے بہت بری طرح اسرائیل کا نقصان کیا۔ یہ موقف اختیار کیا کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم پر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو جو پیس پروسیس ہے اس کو دھچکا لگے گا، اس کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ اسرائیل غزہ کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ غزہ میں باقاعدہ سیز فائر بندی کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے، جب اسرائیلی وزیر اعظم امریکہ کا دورہ کر رہے ہوں گے، اور واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی شاید اس کا اعلان کر دیں۔ یہ پروسیس بڑی تیزی سے جاری ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے میں بھی تقریباً 1 ماہ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلا پلان یہ ہے کہ جو معاہدہ ابراہیمی ہے اس پر عمل درآمد ہو۔ وہ معاہدہ اس طرح ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سے تسلیم کروایا جائے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ، اور اس میں تقریباً 28 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو، اور 3 یعنی نارتھ کوریا سمیت 3 ایسے ممالک ہیں انہوں نے دوسری وجوہات کی بنیاد پر
اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا ہے۔ تو متحدہ عرب امارات، مراکش اور بحرین نے اور بلکہ سوڈان نے بھی 2020 میں ہی ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط کر دیے تھے، اور انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی جو پوری شاید ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس کو امریکہ چونکہ گارنٹر تھا تو اس کو پوری کرنی پڑیں گی۔ جب مئی کے مہینے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا، قطر کا اور UAE کا دورہ کیا تھا، تو ریاض میں انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ سعودی عرب ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائے۔ لیکن یہ سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ایک طرف غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، دوسری جانب جون کے مہینے میں اسرائیل ایران کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور اپنی ہیجمنی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس وقت سعودی عرب کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس پر کوئی پرومس کرتے۔ اب اگر سیز فائر بندی ہو جاتی ہے غزہ کے حوالے سے اور سعودی عرب سٹیک ہولڈر بنتا ہے یا اس کو سارے پروسیس کو لے کے آگے چلتا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ سعودی عرب اس ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط کر دے۔ جب سعودی عرب دستخط کر دے گا یا اس کا حصہ بن جائے گا، تو باقی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، وہ عرب لیگ کے 15 ممالک ہوں یا پاکستان ہو، ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ دستخط نہ کریں چونکہ یا اس ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہ بنے۔ سب سے بڑا سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر سعودی عرب پر دستخط کر دیتا ہے یا اس کا حصہ بن جاتا ہے یا اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور پھر سعودی عرب اور امریکہ یا باقی مسلمان ممالک اگر وہ اس پر دستخط کر دیتے ہیں، تو پاکستان کیا نو کر دے گا، اس کو رد کر سکتا ہے، کیا افورڈ کر سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ بڑی امریکہ کے ساتھ بڑے گرمجوشی کے تعلقات اس وقت قائم ہو گئے ہیں، اور ہم اس جوبلیشن میں اس مسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بھارت کے مقابلے میں بڑے اچھے تعلقات، ہائی پروفائل ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، جس میں فیلڈ مارشل کی بھی ملاقات ہوئی ہے، لنچ بھی ہوا ہے، ہمارے DGMO بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ سارا سیناریو جو ہے اگر آپ دیکھیں یا ڈوٹ ملائیں، تو میرے خیال میں اور موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام کو کس طرح مطمئن کرے گی۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں یا سیاست اس کے حوالے سے بہت ہوتی ہے، مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں، ان کا کس طرح کا رد عمل ہوگا؟ اور پھر خاص کر کے جو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر جنہوں نے بڑے واضح دو ٹوک اور واشگاف الفاظ میں یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب نے، جنہیں یہودی لابی کا ایجنٹ کہا جاتا تھا، یہ یہودیوں کا ایجنٹ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، تو وہ اس کے سب سے زیادہ مخالف تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کے دور میں ایک پریشر ایسا آیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، تو عمران خان صاحب نے متعدد بار کئی جگہ پر یہ موقف اختیار کیا تھا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ پاک انڈیا بھارت جنگ جو ہوئی ہے، اس میں ہمارے تعلقات واشنگٹن کے ساتھ بڑے اچھے ہو گئے، اس پر بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اگر اتنے اچھے تعلقات ہو گئے تو ہم اب کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کی بات کریں جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ بلکہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کریں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں، تو انٹینشن آپ کو سامنے نظر آتی ہے۔ پھر اگر آپ بات کریں پاکستان کے کم اختیار رکھنے والے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا، تو وہ بھی حالیہ دنوں میں ان کی جنگ کے دوران کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے جو ایٹمی پروگرام ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، یہ ہمارے اپنے دفاع کے لیے ہے، یعنی اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا مراد لی جائے، یہ اندیہ ملتا ہے کہ ہماری انٹینشن کیا ہے۔ اور پھر اگر سعودی عرب اور امریکہ یا عرب ممالک اس دباؤ کو ٹال نہیں سکیں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں، تو ہم بھی نہیں ٹال سکیں گے۔ یہ ہے سارا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ساری بات۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی آئندہ سیاست
پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور مذہبی جماعتیں کیا کہتی ہیں، اور عوام کہاں کھڑی ہے، اور پھر اسرائیل کے ساتھ ہمارا یا مسلمان ممالک کا جو جھگڑا تھا وہ ہے اللیگل فلسطینیوں کی زمین کو آکوپائیڈ کرنا، اس کے بعد ان لافل کلنگ کرنا، انہیں بے دخل کرنا، اور غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، بے دخل کیا گیا۔ غزہ کی خبریں اگر فالو کریں، اسرائیل نے 60-65 ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا غزہ کے اندر، ان کی نسل کشی کر دی گئی، انہیں بے دخل کر دیا گیا، ان کی زمین پر قابض ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری اپیٹائٹس میں ہیں کہ ہم اس کو ہضم کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے، یہ بڑے سوال ہیں، اور آئندہ پاکستان میں اس پر بہت طویل عرصے تک بحث و مباحثہ ہوتا رہے گا، اور جو بھی عوام میں جائے گا اس کا احتساب ہوگا۔ یہ چیزیں بعض اوقات پاکستان جیسے معاشرے میں ڈائجسٹ ہونے والی نہیں ہے، اور ایران، میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ ایران اس صدی میں کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کر لے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔